السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکیل آپ کو اپنے چینل شکیل پردیسی ولاگز پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ توکلنا پر بھی کرونا ویکسینیشن کے لیے بکنگ کا آغاز۔ سعودی عرب میں توکلنا ایپ پر بھی کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کے لیے بکنگ کرائی جا سکتی ہے۔ اس سے قبل کرونا ویکسینیشن کے لیے بکنگ کی سہولت صحتی ایپ پر تھی۔ ویب نیوز سبق نے توکلنا ایپ کے حوالے سے کہا ہے کہ ایپ میں مزید سہولت کا اضافہ کرتے ہوئے کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کی سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ویکسینیشن کے لیے بکنگ کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے تاریخ، دن اور وقت کا تعین کرنے کے بعد ویکسینیشن سینٹر کو منتخب کرنا ہوگا۔ واضح رہے، سعودی عرب میں حکومت کی جانب سے شہریوں اور غیر ملکیوں کی حفاظت اور کرونا وائرس سے ان کے بچاؤ کے لیے مفت ویکسین لگانے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ویکسینیشن کے لیے تمام شہروں میں مختلف مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ قبل ازیں ویکسینیشن کے لیے بکنگ صرف صحتی ایپ کے ذریعے ہی کی جاتی تھی، مگر اب اس میں اضافہ کرتے ہوئے توکلنا ایپ کے ذریعے بھی ویکسینیشن کی بکنگ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ کیا ویکسین لگانے کے بعد کرونا سے مکمل محفوظ ہو جاتے ہیں؟ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین لینے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ویکسین حاصل کرنے والے کی اگرچہ قوت مدافعت مضبوط ہو جاتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کرونا کے جراثیم دوسروں کو منتقل نہیں کر سکتا۔ وزارت صحت کے ٹویٹر پر ایک شخص کی جانب سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ویکسین لگانے کے بعد کرونا سے مکمل طور پر محفوظ ہو جاتے ہیں؟ سبق ویب کے مطابق سوال کے جواب میں وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا کہ مجموعی طور پر ویکسین انسانی جسم میں قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہوئے کرونا وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا کرتی ہے، جو جسم کو وائرس سے محفوظ رکھتے ہوئے کرونا کے جراثیم پر قابو پاتی ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ویکسین لگوانے والے کے ذریعے کرونا وائرس ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتا۔ اس لیے وائرس کو منتقل کرنے سے بچانے کے لیے لازم ہے کہ احتیاطی ضوابط پر عمل کیا جائے۔ واضح رہے، کرونا وائرس کے حوالے سے کی جانے والی تحقیق کے مطابق یہ وائرس انسان سے انسان میں بڑی تیزی سے منتقل ہوتا ہے، جبکہ وائرس انسان کے نظام تنفس کے ذریعے حملہ ور ہوتا ہے اور اس کی منتقلی انسانی ہاتھوں سے بڑی تیزی سے ہوتی ہے۔ اس لیے ماہرین مسلسل ہاتھوں کو صاف رکھنے یا سینیٹائز کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ وزارت صحت کے ٹویٹر پر کرونا ویکسین کے حوالے سے پوچھے گئے ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ ویکسین کی ایک خوراک لینے کے بعد مقررہ وقت پر دوسری خوراک میں تاخیر سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ واضح رہے، ایک شخص نے وزارت صحت سے دریافت کیا تھا کہ ویکسین کی پہلی خوراک لے لی ہے، بعض وجوہ کی بنا پر دوسری خوراک مقررہ وقت پر حاصل نہیں کر سکتا، تاخیر ہونے پر پہلی خوراک کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا کہ تاخیر ہونے پر کوئی مذائقہ نہیں، تاہم دوسری خوراک لینے کے بعد ہی ویکسینیشن کا کورس مکمل ہوگا۔ کرونا کے نئے کیسز دوسرے دن بھی 1000 سے زیادہ۔ سعودی عرب میں بدھ 21 اپریل کو دوسرے دن بھی کرونا کے نئے کیسز 1000 سے زیادہ سامنے آئے اور ایکٹیو کیسز 9000 سے بڑھ گئے ہیں۔ نئے کیسز میں 55% خواتین شامل ہیں۔ پچھلے سال اگست کے بعد اب یومیہ کرونا کیسز کی تعداد 1000 سے بڑھ گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 1028 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 824 افراد وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 12 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 6858 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 9818 ہو گئی ہے، جن میں سے 1145 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 431 ہے، جبکہ مکہ ریجن میں 220 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ کرونا کے نئے کیسز 8 ماہ بعد پہلی مرتبہ 1000 سے زیادہ۔ سعودی عرب میں منگل 20 اپریل کو 8 ماہ بعد پہلی مرتبہ کرونا کے نئے کیسز 1000 سے زیادہ سامنے آئے ہیں اور ایکٹیو کیسز 9000 سے بڑھ گئے ہیں۔ نئے کیسز میں 55% خواتین شامل ہیں۔
پچھلے سال اگست کے بعد اب یومیہ کرونا کیسز کی تعداد 1000 سے بڑھ گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 1070 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 940 افراد وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 12 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 6846 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 9626 ہو گئی ہے، جن میں سے 1105 مریضوں کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 483 ہے، جبکہ مکہ ریجن میں 209 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ شرقیہ ریجن میں 157، مدینہ ریجن میں 44، عسیر ریجن میں 39، حائر ریجن میں 26، تبوک ریجن میں 26، جیزان ریجن میں 25، گسیم ریجن میں 20، حدود الشمالیہ ریجن میں 11، نجران ریجن میں 13، الجوف ریجن میں 9، جبکہ الباحہ ریجن میں 8 مریض سامنے آئے ہیں۔ اب تک 4,07,010 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 3,90,538 افراد شفا یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، جن میں سماجی فاصلے کا اصول انتہائی اہم ہے۔ رمضان میں کرونا ویکسین لگوانے کے لیے کیا احتیاط کی جائے؟ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی اچھی خاصی تعداد رمضان کے دوران کورونا ویکسین لگوانے میں دلچسپی ظاہر کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں ویکسین لی جا سکتی ہے؟ کیا اس حوالے سے کوئی پابندی یا احتیاط تو ضروری نہیں؟ الرجل میگزین نے اس سوال کا جواب ماہرین صحت سے دریافت کر کے پیش کیا ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ ویکسین کے خواہش مند افراد کو کھانے پینے کے سلسلے میں کئی پابندیوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ رمضان میں ویکسین لینے کے لیے جسم کو تر و تازہ رکھنا ہوگا۔ روزہ دار یہ ہدف افطار اور سحری کے دوران پانی اور سیال غذائیں استعمال کر کے حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً پھلوں کا رس، سوپ، جڑی بوٹی والی چائے، سبز چائے، ادرک اور دار چینی استعمال کریں۔ اس سے جسم تر و تازہ رہتا ہے۔ کرونا ویکسین لینے والے کے لیے مدافعتی نظام بہتر بنانے میں ان کا کردار بڑا اہم ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی ترجیحی بنیادوں پر استعمال کریں۔ خواتین روزانہ کم از کم 2 لیٹر اور مرد 3 لیٹر پانی ضرور پئیں۔ دھوپ میں نکلنے کی صورت میں پانی کی مقدار بڑھا دیں۔ سبزیاں، پھل اور ہلدی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ان سب سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ کرونا ویکسین لینے سے قبل ان اشیاء کے استعمال سے روزے دار کا جسم ویکسین کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اپنا اور گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔